الصلاۃ، نماز میں سکون کرو. اس سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ ما لی اراکم رافعی ایدیکم کاذناب خیل شمسن. فرمایا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں، یہ کیا بات ہے کہ تم ایسے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو جیسے کہ گھوڑوں کی دبیں ہوتی ہے نا، ایسے گھوڑوں کی دبوں کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہو. یعنی رفع دین کر رہے تھے لوگ رفع دین کر رہے تھے، وہ جو بار بار رفع دین ہوتا ہے نا وہ کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا یہ میں تمہیں گھوڑوں کی دموں کی طرح ایسے ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے دیکھتا ہوں نہیں. اب اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کرو. اس سے کیا پتہ چلا کہ اسکنوا فی الصلاۃ کے جو الفاظ ہیں نا یہ عام ہیں، اگرچہ یہ موقع ایک خاص موقع تھا جہاں پر یہ بات ہوئی اور لوگ رفع دین کر رہے، مگر یہ الفاظ عام ہیں. اور علماء فقہا کا اس بات پہ اتفاق ہے، قرآن و حدیث کے جب الفاظ عام ہوں گے نا تو ان کا اطلاق بھی عام ہوگا، ان کا امپلیکیشن بھی عام ہوگا، تمام حالات میں ہوگا. تو اس کا اطلاق عام، مطلق فرمایا نا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کرو. تو اس کا مطلب یہ رفع دین بھی نماز میں نہیں ہے، رفع دین بھی نماز میں نہیں ہے. اور اس حدیث کے مطابق رفع دین جو ہوتا ہے یہ نماز کے سکون کے منافی ہے. اسی لیے اس امت کی اکثریت رفع دین نہیں کرتی، اسی لیے اکثر صحابہ کرام رفع دین نہیں کرتے تھے، اسی لیے اکثر تابعین رفع دین نہیں کرتے. یہ بات صحابہ کرام کے اندر عام تھی. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو، اس روایت کو علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدائع میں نقل فرما. علامہ کاسانی بہت بڑے عالم ہیں. وہ فرماتے ہیں ان العشرۃ الذین شہد لہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجنت. یہ حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں کہ 10 صحابہ جن کے بارے میں رسول پاک نے جنت کی شہادت دی ہے، یعنی عشرہ مبشرہ، لا يرفعون ایدیہم فی الصلاۃ الا لافتتاح الصلاۃ. وہ نماز میں اپنے ہاتھوں کو سوائے نماز کے آغاز کے کسی اور موقع پہ نہیں اٹھاتے تھے. یہ 10 صحابہ عشرہ مبشرہ، یہ ان کے بارے میں. ان میں 4 خلفاء بھی آ گئے، 4 خلفاء تو رفع دین نہیں کرتے تھے. وہ 10 صحابہ ہی عشرہ مبشرہ ہیں، 4 خلفاء بھی آ. اور اسی لیے یہ جو رفع دین ہے نہ حضرت ابوبکر صدیق سے روایت ہوا، نہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے، نہ حضرت عثمان غنی سے، نہ حضرت علی شیر خدا سے، بلکہ اس کے برخلاف واضح طور پر روایتیں آئیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رفع دین نہیں کرتے تھے، واضح طور پہ. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایسے زبردست فقیہ، افقہ الناس اس زمانے میں، افقہ صحابہ تھے. وہ صحابہ میں بہت بڑے فقیہ تھے. وہ مخصوص لوگوں کو چھوڑ کے سب سے بڑے فقیہ وہی تھے. اور وہ حضور کی بارگاہ میں مکہ مکرمہ سے آئے، وہاں سے اسلام ابتدائی مسلمان ہیں. اور پھر ایک پختہ عمر کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں رہے، اور آگے صف میں، اگلی صف میں بیٹھتے تھے. وہ اگلی صف میں بیٹھنے والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح دیکھ رہا ہوتا، حضور کی نماز کے تمام طریقے ملاحظہ. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَىٰ، تم میں سے جو عقلمند لوگ ہیں وہ میرے قریب رہا کریں نماز میں، عقلمند دانا لوگ میرے قریب، تاکہ وہ مجھ سے نماز سیکھیں، تاکہ وہ مجھ سے نماز سیکھیں. دین سکھانے کا یہی طریقہ، ہدایت دینے کا یہی طریقہ ہے. اور بلکہ دنیا میں بھی آپ کسی کو کچھ سکھانا چاہتے ہو تو عقلمندوں کو ہی جمع کرو گے نا. آج وہ ماحول، وہ معاشرہ اسی لیے پیچھے رہ جاتا ہے جہاں عقلمند لوگ پیچھے رہ جائیں، علماء پیچھے رہ جائیں، پڑھے لکھے لوگ پیچھے رہ جائیں، اور جہلا آگے بڑھ جائیں. جہلا آگے ہوں جہاں بھی دنیا کے اندر معاشرے میں، تو وہاں پر یاد رکھیے گا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر آپ کے ساتھ سمجھدار لوگ کم ہیں تو آپ اسی حساب سے ترقی کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصحاب کو، جنہوں کو اللہ نے یہ عقل دی، عقل زیادہ دی، جن کو فہم زیادہ دیا،
جو بڑے باصلاحیت تھے دوسروں کے مقابلے، ان کو رسول پاک نے بہت اہمیت دی، زیادہ اہمیت دی نماز میں بھی اور دیگر معاملات۔ بہرحال تو اب آپ فرماتے ہیں چونکہ آپ سکھا رہے ہیں نا، اللہ کے نبی تو سکھانے آئے نا اور دینے آئے ہیں، تو آپ کا دیکھا جانا بہت ضروری ہے۔ تو فرمایا میرے قریب یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اب وہیں ہیں، بالکل قریب، پیچھے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو روایت میں بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تو تمہید تھی نا ساری۔ ان کی روایت یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں سے کہا، لوگوں میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے بتاؤں؟ اللہ اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث ترمذی میں ہے۔ میں تمہیں رسول پاک کی نماز پڑھ کے بتاؤں؟ لوگوں نے کہا بتائیے، اور نماز پڑھی، وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، انہوں نے ایک مرتبہ کے بعد دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائے، ایک مرتبہ کے بعد دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائے۔ تو یہ ہے حضرت ابن مسعود۔ اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ وہ عمل ہے جس پر کثیر اہل علم صحابہ سے اور تابعین سے وہ عمل کرتے ہیں، وہ اس کے پابند ہوئے ہیں، اور صحابہ بھی ہوتا غیر واحد من اہل العلم، غیر واحد من اہل العلم من الصحابۃ والتابعین، کئی لوگ، متعدد لوگ، اور فرماتے ہیں اور یہی مذہب ہے سفیان کا اور یہی مذہب ہے اہل کوفہ کا۔ تو یہ نماز کے اندر وہ حالت کہ جہاں سکون بالآخر لایا گیا، اس سے پہلے رفع یدین کیا گیا، جیسے کہ اس سے پہلے کلام کیا گیا نماز میں، جیسے کہ سلام ہوتا تھا، جیسے کہ سلام کا جواب دیا جاتا تھا، جیسا کہ یہ چیزیں میں نے اس لیے ساری بتا دی۔ اسی طرح اس سے پہلے رفع یدین ہوتا تھا، تو اس وقت نماز ڈیولپمنٹل پروسیس سے گزر رہی تھی، اور پھر اس کے بعد جب فائنل اس کا آخری شیپ اور اس کی آخری جو کمال کی صورت تھی، جو سب سے زیادہ اکمل حالت تھی اور جو سب سے زیادہ مطلوب صورت تھی، وہ جب اس کو جب تیار ہو گئی وہ، اور جب اس مرحلے تک لوگ پہنچ گئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز میں کلام بھی منسوخ فرما دیا، سلام بھی منسوخ فرما دیا، سلام کا جواب بھی منسوخ فرما دیا، اور رفع یدین کرنے کو بھی منسوخ کر دیا، رفع یدین بھی منسوخ ہو گیا۔ اب جن لوگوں نے رفع یدین کیا، جن صحابہ نے یا جن تابعین نے، ہم یہی کہیں گے کہ ان کو یہ بات ان کو معلوم نہیں ہو سکی کہ رفع یدین منسوخ ہو گیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف ایک بہت بڑی تعداد رفع یدین نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح یہی ہے کہ رفع یدین منسوخ ہو چکا تھا، یہ ہے وہ چیز۔ تو اس لیے رفع یدین کرنے والے کر رہے ہیں، وہ ان کے پیچھے چلتے آ رہے ہیں، اور اگر وہ کسی کے پیچھے نہیں چل رہے تو ان کو چاہیے کسی نہ کسی کے پیچھے چلیں، کیونکہ یہ امت پیچھے چل چل کے ہی آگے بڑھی ہے۔ تو اور جو چلنے والے اپنے اپنے اس میں مسلکوں میں، مکتب فکر میں، تو وہ ہمارے نزدیک وہ ایک منسوخ عمل ہے جس کو فالو کیا جا رہا ہے، ہم اسے منسوخ کہتے ہیں، یہ ہماری دلیل ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما رفع یدین کی حدیث لائے۔ میں اب آخری کلمات کہوں گا، اگر ایک آدھ منٹ اوپر ہو جائے تو غور سے سنی تاکہ موضوع مکمل ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما رفع یدین کی حدیث لاتے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن عمر وہ ہیں جو کم عمر تھے اور جو پیچھے کھڑے ہوتے تھے، اور میں نے جو ابھی مثال اور حوالہ دیا حضرت ابن مسعود کا، وہ سب سے آگے ہوتے تھے، یہ فرق بھی ذہن میں رہے۔ وہ ابن عمر روایت لا رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا تھا، ٹھیک ہے، مگر پھر ان کے شاگرد حضرت مجاہد جو ہیں وہ بڑی مستند طریقے سے ان سے ہمیں یہ مل رہا ہے، ان کے شاگرد ابن عمر کے شاگرد وہ کہتے ہیں ہم اپنے استاد کو دیکھتے تھے وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اب دیکھیے بابا، حضرت ابن عمر کے اپنے شاگرد بتا رہے ہیں حضرت مجاہد کہ وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، تو ادھر وہ روایت کر چکے کہ حضور نے رفع یدین کیا۔ اور یہ اصول ہے، جب صحابی ایک چیز روایت کرے اور پھر اس کا عمل اس کے خلاف ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک وہ چیز منسوخ ہو چکی ہے، یہ ہے وہ چیز۔ تو اسی طریقے سے وائل بن حجر روایت کرتے ہیں، وائل بن حجر رفع یدین کی روایت لاتے ہیں، ٹھیک ہے، وائل بن حجر یہ بھی ایک صحابی، مگر ان کا معاملہ یہ ہے کہ کبھی کبھی آتے تھے، کبھی کبھی دور سے آتے تھے، یمن سے آتے تھے، کبھی کبھی آتے تھے، اور جو کبھی کبھی آ رہا ہے اس کی روایت زیادہ معتبر ہے یا جو ہمیشہ پیچھے کھڑا ہے اس کی روایت زیادہ معتبر؟ تو اس لیے جب وہ آئے تو رفع یدین ہو رہا تھا، وہی چیز لے گئے اور بیان کر دی بلاد اسلامیہ میں،
وہاں وہ چیز رائج ہو گئی. اس طرح وہاں کے لوگ اس پہ چلتے آئے. مگر پورا جب علم جمع کرو گے, پوری حقیقت جمع کرو گے, تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وائل بن حجر نے جو بات کی ہے وہ صرف ان کا اپنا مشاہدہ تھا, جو دیکھا وہ بتا دیا. اور پورا علم یہ کہتا ہے کہ رفع دین منسوخ ہو چکا تھا, ہمیشہ نہیں کیا گیا, آخری وقت تک نہیں کیا گیا. اسی لیے حضرت ابراہیم نخعی جو بہت بڑے تابعی بزرگ ہیں, بہت جنہوں نے کئی صحابہ کو دیکھا, ان سے سیکھا اور پڑھا ہے, ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ, اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں. حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے المغیرہ کہتے ہیں, میں نے جب حضرت سے کہا کہ میں نے وہ حدیث بیان کی جسے وائل بن حجر نے روایت کیا کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے تھے, تو میں نے جب حضرت ابراہیم نخعی سے یہ حدیث بیان کی تو وہ غضب میں آ گئے, کہنے لگے وائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ دیکھا ہے, رآہ مرۃ واحدہ یفعل ذلک, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ دیکھا ہے, اور ہم عبداللہ بن مسعود کی بات کرتے ہیں جنہوں نے 50 مرتبہ دیکھا ہے. تو یہ کتنی عقل مندی کی بات ہے اور کتنی لاجیکل بات ہے کہ ایک شخص نے ایک دفعہ دیکھا یا چند دفعہ دیکھا اور اس نے ایک بات بیان کی, اور دوسرے نے 85 دفعہ دیکھا, سینکڑوں دفعہ دیکھا, اس نے ایک بات بیان کی. تو کس کی بات زیادہ وزنی ہے, کس کی بات زیادہ معتبر ہے؟ تو ابن مسعود جب کہتے ہیں نا کہ رفع دین نہیں کیا, تو اس لیے انہی کی بات زیادہ معتبر ہے. اور آخری عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ رفع دین نہیں کیا. اور ہم کہتے ہیں کوئی ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہ کسی صحابی نے یہ کہا ہو, مرفوع روایت, ایک روایت پورے ذخیرہ حدیث میں, پورے ذخیرہ حدیث میں جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب میں اٹھا کے لے آئے, ایک روایت کوئی مرفوع صحیح ایسی دکھائی جائے کہ جس میں یہ کہا ہو کسی نے کہ رسول پاک نے آخری وقت تک رفع دین کیا ہے, یہ کوئی نہیں دکھا سکتا, کوئی نہیں دکھا سکتا. اس کے برخلاف جو ہمارے دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے. تو خلاصہ یہ کہ نماز میں سکون, سکون لاؤ, سکون لاؤ, سکون. اور ہمیں دیکھیے رفع دین کی صورت میں عدم سکون ملتا ہے, آدمی بار بار اس طرح کرتا ہے, بار بار, یہ سکون کے منافی ہے. اور حدیث کہہ رہی ہے سکون لاؤ, تو لہذا سکون سے نماز وہی نظر آ رہی ہے جو ہاتھ ناف کے نیچے باندھ کے سر جھکا کے پڑھی جا رہی ہے, جو خاموشی سے امام کے پیچھے ادا ہو رہی ہے, اسی میں سکون نظر آ رہا ہے. اب آخری بات پیش کرتا ہوں, اپنی نہیں کر رہا, کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سب کتابیں ہیں, یہ سب علماء ہیں, سب امت کے بڑے بڑے لوگ ہیں. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, آج کل کے بھی کوئی مولانا صاحب نہیں ہے, ہمارے تمہارے کوئی مولانا صاحب نہیں, امام ربانی ہیں جنہیں دنیا مانتی ہے, 400 سال ہو گئے کم بیش انہیں گزرے ہوئے. وہ فرماتے ہیں, وہ تو تصوف اور روحانیت اور نماز کے جو آداب و اخلاق اس تناظر میں بات کرتے ہیں نا صوفیہ کرام, تو چنانچہ وہ اس تناظر میں جب نماز کو لے کر ہمیں بتاتے ہیں تو وہ یوں فرماتے ہیں کہ میں نے جو ساری نمازوں میں غور کیا تو جو احناف نماز پڑھتے ہیں نا اس طرح ہاتھ نیچے ناف کے باندھ کے بغیر رفع دین کیے, بغیر زور زور سے آمین کہے, تو یہ نماز خشوع و خضوع اور ادب و احترام کے زیادہ قریب ہے. اس میں ادب زیادہ ہے, اس میں عاجزی زیادہ ہے, اس میں سکون زیادہ ہے. تو لہذا یہ تمام روایتیں, حدیثیں, دلائل, کتابیں آپ کی نماز کو کا فیور کر رہی ہیں اور آپ کی نماز کو سہارا دے رہی ہیں. یہ نماز سکون سے پڑھیے, اس میں کوئی لڑائی جھگڑوں والی بات نہیں ہے, ہم لڑنے جھگڑنے والے لوگ بھی نہیں ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کوئی ہمیں غلط نہ سمجھے, کوئی ہمیں غلط نہ سمجھے, ہمیں یہ نہ سمجھے کوئی کہ ہم قرآن و حدیث پہ نہیں چلتے. ہمارا سلسلہ یہاں سے لے کے وہ صدیوں تک پھیلا ہوا ہے, اور ہزاروں کتابیں پیش کر دیں گے, ہزاروں کتابیں, بڑے بڑے اکابر علماء کو, مشائخ کو لا کے آپ کے سامنے رکھ دیں گے. اس لیے یہ بات کرنا یہ بہت بڑی جرأت ہے کہ یہ غلط ہے, یہ غلط لوگ ہیں, یہ حنفی غلط لوگ ہیں, ان کی نماز غلط ہے, ان کا طریقہ غلط, یہ بہت بڑی گستاخی ہے, بہت بڑی گستاخی ہے, بہت بڑی جرأت ہے. ہم بھی باوجود اس اختلاف کے یہ نہیں کہتے, اتنی جرأت نہیں کرتے کہ رفع دین کرنا غلط ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, کیونکہ شوافی کے یہاں رفع دین ہوتا ہے, حنابلہ کے یہاں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو رفع دین نہیں کر رہے ان کے دلائل مضبوط ہیں, جامع طریقے سے انہی کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے,
اور اکثریت انہی کے طریقے پہ چلتے ہوئے نظر آتی ہے. اور جن لوگوں نے رفع دین کے عمل کو رکھا ہے ان کے دلائل کی پوزیشن واضح کرتے ہیں. بس ہم یہ نہیں کہتے الزام لگا کے غلط کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں. نہیں نہیں، اس لیے کہ ہم ادب کریں گے، ہمیں ادب ہے ان بزرگوں کا بھی. تو لہذا جب کوئی یہ کہتا ہے نا یہ بدعت ہے، حرام